وقت ایک ایسی نعمت ہے جب یہ چلا جاتا ہے تو بعد میں ملتا نہیں ہے۔ آپ نے جتنی بھی عمر گزار لی، جو وقت گزار لیا، دوبارہ آپ کو نہیں ملے گا۔ ایک لمحہ بھی خریدنا چاہو نہیں ملے گا، ایک سیکنڈ خریدنا چاہو نہیں ملے گا، ایک منٹ خریدنا چاہو نہیں ملے گا، ایک دن لینا چاہو، ایک ہفتہ لینا چاہو، سال لینا چاہو، نہیں ملے گا۔ وہ تم سے چلا گیا اور دوبارہ تمہیں وقت نہیں مل سکتا۔ اور کچھ وقت وہ ہے جو باقی رہتا ہے، کتنا رہتا ہے اس کی بھی کوئی خبر نہیں ہے، لیکن ہم اس کو اگر قیمتی بنا لیں اور اس کی اہمیت اپنے دل کے اندر بٹھائیں اور اس کو قیمتی بنائیں۔ اب قیمتی کیسے بنائیں گے؟ اب ہم نیک اعمال کریں گے۔ نیک اعمال میں کیا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر کریں، آپ نماز کا اہتمام کریں، آپ ماں باپ حیات ہیں، زندہ ہیں، آپ ان کی خدمت کریں، اور پڑوسی ہیں ان کے حقوق کا بھی آپ کیا ہے وہ خیال رکھیں۔ آپ سے بڑے ہیں تو آپ ان کا ادب احترام کریں، آپ سے کوئی چھوٹا ہے تو ان پر شفقت کا معاملہ کریں۔ آپ کی بہنیں ہیں ان کے حقوق بھی آپ کیا ہیں وہ ادا کریں، اپنے پڑوسیوں کے حقوق ہیں ان کو ادا کریں۔ آپ کے اساتذہ کرام ہیں ان کا ادب احترام، آپ استاد ہیں تو چھوٹوں پر شفقت کا معاملہ، آپ برابر کے ہیں تو بھائی کا ادب احترام ہے۔ یعنی جو اللہ نے آپ کو حکم دیا، پیارے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت ہے، اللہ نے جو حضور کو شریعت عطا فرمائی ہے، اس کے مطابق اگر ہم کیا کریں گے، زندگی گزاریں گے، ہماری آخرت کی کھیتی بن جائے گی، نیکیاں بڑھ جائیں گی اور اللہ جنت نصیب فرمائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ 3 مقام ایسے ہیں اگر وہاں پر انسان کا دل خوش ہونے کی بجائے وہ گھبرائے تو پھر وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ پہلا کام قرآن، تمہارے سامنے قرآن پڑھا ہے، تمہارا دل گھبراتا ہے، فرمایا کہ قرآن پڑھنے کو تمہارا دل گھبراتا ہے، دل خوش نہیں ہوتا۔ اور دوسرے نمبر پر مجلس ذکر ہے، جہاں ہم بیٹھے ہیں اس وقت جو دین کی بات ہو رہی ہے یہ مجلس ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، پیارے آقا کے حدیث مبارکہ اس کا درس ہو رہا ہے، قرآن و سنت کا درس ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، دین کی بات ہو رہی ہے، یہاں بیٹھنے کو دل گھبراتا ہے۔ فرمایا کہ اپنے ایمان کی فکر کیجئے۔ آپ تنہائی میں بیٹھتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر تمہیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دل گھبراتا ہے، جی میں آیا اللہ کا ذکر کر لوں، دل کرتا ہی نہیں ہے، دل گھبراتا ہے، بے چین ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اس وقت اللہ سے زندہ دل مانگ لو کیونکہ تمہارا یہ دل مر چکا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہم اپنے وقت کو کیا ہے کتنا ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ نے تو وقت کی قسم کھائی ہے، آپ نماز میں سورۃ العصر پڑھتے ہوں گے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، اللہ نے وقت کی قسم کھائی ہے۔ وقت تو قیمتی چیز ہے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے اوقات کو قیمتی بنایا ہے۔ اور یاد رکھیے ایک ایک منٹ ہمارا کیا ہے وہ قیمتی ہے۔ آپ نے تجربہ کرنا ہو، گھڑی کو دیکھنا اور اس کے بعد آپ ایک کلمہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر پڑھیں، پھر پڑھیں، پھر پڑھیں، 1 منٹ پورا ہو اس وقت دیکھ لیجئے میں نے جو تجربہ کیا، میں نے جو اندازہ لگایا، 1 منٹ کے اندر 35 سے 40 مرتبہ میں کلمہ طیبہ پڑھ سکتا ہوں۔ اگر 1 منٹ میرا ضائع ہو گیا اور مجھے 1 مرتبہ بھی کلمہ پڑھنا نصیب نہ ہوا تو کتنا میں نے وقت کو ضائع کر دیا ہے۔ سورۃ اخلاص 1 مرتبہ پڑھیں، پیارے آقا کا فرمان ہے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 2 مرتبہ پڑھیں 20 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 3 مرتبہ پڑھیں تو مکمل قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ نے 1 منٹ کے اندر اندازہ لگانا ہو، سورۃ اخلاص پڑھنی ہو، وقت کو دیکھنا اور اس سورۃ اخلاص پڑھنا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، منٹ کو بھی دیکھتے رہنا، سورۃ اخلاص کو بھی پڑھتے رہنا۔ جو میں نے تجربہ کیا ہے 10 سے 12 مرتبہ آدمی 1 منٹ کے اندر سورۃ اخلاص کو پڑھ سکتا ہے۔ اگر 12 مرتبہ 1 منٹ کے اندر آپ سورۃ اخلاص کو پڑھیں، 1 منٹ میں آپ 4 قرآن کا ثواب لے سکتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے منٹ نہیں، ہمارے گھنٹے نہیں، ہمارے دن نہیں، ہمارے ہفتے نہیں، ہمارے مہینے گزر گئے اور ہمیں 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ کتنی اوقات ہیں ہم اپنا ضائع کر رہے ہیں، اپنے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کا وقت ضائع کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کا وقت ضائع کر رہے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کا وقت کیا ہے وہ ضائع کر رہے ہیں۔ سارا کا سارا وقت کہاں پر جا رہا ہے؟ فضول گپوں کے اندر، فضولیات کے اندر۔ موبائل کتنا، اب سب نوجوان بیٹھے ہیں، اپنے موبائل کو آپ کتنا وقت دیتے ہیں، رات کو دیکھتے نیند آتی ہے، صبح اٹھنے تو پہلے ہاتھ پر کیا ہوتا ہے وہ موبائل ہوتا ہے۔ کتنا اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اس موبائل کی وجہ سے، کتنا فضولیات میں ہمارا وقت کیا ہوتا ہے وہ ضائع ہوتا ہے۔ آج تو افسوس بڑوں کے اوپر بھی ہے کہ وہ سب چیزوں کے لیے وقت دیتے ہیں۔ ایک بیٹا اپنے باپ سے کہنے لگا، وہ جا رہا ہے، وہ گاڑی پہ بیٹھا ہے، تو جا رہا ہے
تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے بازار میں جا رہا ہے، بیٹا پوچھتا ہے ابو جان کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا بیٹا آپ کو پتہ نہیں میں تاجر ہوں، بازار میں جا رہا ہوں کاروبار کے لیے۔ بچے کا سوال سنیے، کہنے لگا ابا جان ایک بات پوچھنی ہے۔ جی بیٹا بتاؤ۔ کہا میں نے یہ پوچھنا ہے ایک دن میں آپ کتنا کما لیتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں 10 سے 15 ہزار نفع کما لیتا ہوں، اچھا کاروبار ہوگا، ایک دن کے کما لیتا ہوں میں۔ اس بچے نے تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑتے 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 اس نے 15,000 روپے جمع کیے ہوئے تھے۔ اس نے کہا ابا جی بات سنیے، کل آپ اپنے کاروبار میں مت جائیے، آپ اپنی دکان پر مت جائیے، کل میری برتھ ڈے ہے اور آپ کل کا دن مجھے دیجیے، رہا آپ کا تجارت والا نفع یہ لیجیے 15,000 روپے، یہ آپ اپنا نفع لیجیے اور کل کا سارا دن مجھے دیجیے، کیونکہ آپ ہمیں وقت نہیں دیتے۔ صبح ناشتہ کرتے دکان پر، شام کو تاخیر سے آتے ہیں، اپنے مصروفیات، اپنے کاروبار کی باتیں، اپنا حساب و کتاب کی باتیں، لین دین کی باتیں، کیا منگوانا ہے، کیا بیچا ہے، کیا نفع ہوا ہے۔ ابا جی ہم تو آپ کی اولاد ہیں، ہمارا تو دل ترستا ہے، ہمارا جی چاہتا ہے کہ آپ ہمیں وقت دیجیے، ہم گپ شپ لگائیے، اپنے باپ کے ساتھ بیٹھیے، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں ڈانٹ دیتے ہیں، دوسرے کمرے میں چلے جاؤ، سختی کرتے ہیں۔ ابا جی ہمارا بھی کیا ہے وہ حق بنتا ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ ہم نے اپنے اوقات کو یعنی اتنا مصروفیات دنیاوی دھندے میں لگایا، اپنے بچوں کو وقت دینے کے لیے بھی ہمارے پاس کیا ہے وقت نہیں ہے۔